بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي التامي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ويستمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. صلوات پڑھتے ہیں. یہ مجلس عزا حضرت محسن فرزند جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے ہے. آپ نے نام سنے ہوں گے سبط اکبر، سبط حیدر، سبط نبی. سبط عربی میں کہتے ہیں نواسب. سبطین امام حسن اور امام حسین کا لقب ہے. سبطین یعنی دو نواسب. کس کے نواسب؟ نبی کے نواسب. حضرت محسن کا جو لقب ہے وہ سبط الثالث ہے یعنی تیسرے نواسب. تو سبط ثالث کی شہادت کی مجلس شہید ثالث کے یہاں ہو رہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب اہل البیت اپنے چاہنے والوں کو اپنی راہ میں بلاتے ہیں تو یہ بھی ان کو بھی ثالث بنا دیتے ہیں، ان کو بھی ثالث بنا دیتے ہیں. توجہ ہے نا؟ تو یہ سبط ثالث، یہ شہید ثالث. شہید وہ بھی ہیں، شہید وہ یہ بھی ہیں. اور یہ ایک بہت ہی اہم گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں. میں نے کبھی نہیں دیکھا آج تک. ہمارے والد مرحوم آقا خمینی کے بہت قریب ترین شاگرد تھے نجف الاشرف عراق میں. تو وہ ہم سے ہمیشہ ایک بات یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کبھی مت دیکھنا کہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا 2 لاکھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیشہ یہ دیکھنا کہ 75 پاٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ مجلس یہاں نہیں ہو رہی. آپ نہیں سمجھے کہ بس ہم لوگ ہیں. وہ اندیکھے فرشتے کثیر تعداد میں آپ کی اس مجلس میں شریک ہو رہے ہیں جنہیں ہم اور آپ بظاہر نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں معصوم کا تذکرہ سننے کے لیے بڑی تعداد میں معصوم فرشتے ہی آتے ہیں. اور ایک گزارش میں آپ کی خدمت میں کروں کہ دیکھیے بڑا آسان ہے. رسول کے دشمنوں کا کھلا ہوا ہم لعنت کر سکتے ہیں. رسول کے دشمنوں پر ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو سفیان، سب پہ ہم کھل کر لعنت کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں حضرت محسن کی شہادت کتنی عظیم اور کتنی بھاری اور کتنے پردے میں ہے کہ رسول ایک میں خمسۃ النجبہ کی بات کر رہا ہوں جو چادر کے نیچے آئے ہیں. کون ہیں چادر کے نیچے آنے والے؟ 5 ذوات. رسول کریم، مولا علی، جناب سیدہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام. یہ 5 شخصیات ہیں جو چادر تطہیر کے نیچے آئے ہیں نا. ان 5 کے دشمنوں میں رسول کریم کے دشمنوں پہ ہم کھلا تبرہ کر سکتے ہیں.
حضرت علی کا دشمن ابو سفیان اور اس کا بیٹا، اس پہ ہم کھلا و تبرہ کر سکتے ہیں. امام حسن کے دشمن اور قاتل جعدہ بنت اشعث پہ ہم کھلا لعنت کر سکتے ہیں. حضرت امام حسین کے دشمن یزید پر، قاتل پر کھلا لعنت کر سکتے ہیں. لیکن یہ حضرت محسن ایسے شہید ہیں کہ جن کے قاتل پہ آج تک کھلا لعنت نہیں کر پاتے. اور یہ ہوگی کب؟ یہ ہوگی جب وارث سیدہ پردہ غیب سے آئے گا. اس وقت کوئی بھی جناب سیدہ اور حضرت محسن کے قاتلوں پر کھلا لعنت کرنے سے نہیں روک سکتا. کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے کہ کربلا، دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور ایک جملہ کہا تھا، قتلنی فی السقیفہ، مجھے سقیفہ میں قتل کیا گیا. کربلا میں تو نتیجہ نکلا ہے. وہاں امام قتل ہوئے ہیں کربلا میں، لیکن سقیفہ میں امامت کو قتل کیا گیا. امام کا قتل اور ہے، امامت کا قتل اور ہے. تو بہرحال یہ جو دشمن ہیں جناب محسن کے اور جناب سیدہ کے، میری گزارش ہے جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے، جو خواتین یہاں پر موجود ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں علیہ السلام جناب سیدہ کے دشمنوں کا نام لے کر ضرور بتائیں کہ یہ لوگ تھے کہ جو جناب سیدہ کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. نام لے کر بتائیں. اور دیکھیے ایک ترکیب بتا رہا ہوں، کوئی کام آپ کا نہیں ہو رہا ہے، نماز حاجت پڑھ رہے ہیں، عمل یجیب کر رہے ہیں، دعائے توسل کر رہے ہیں، حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں، کام رکا ہوا ہے، خدا کی قسم کھا کے، اس منبر کی عظمت کی قسم، اس امامہ رسول کی قسم کھا کے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ فوراً آپ کا کام ہو، جناب سیدہ کے دشمن پہ لعنت کر کے دیکھیے، فوراً کام ہو جائے گا. کر کے تو دیکھیے. اس لیے کہ سب سے مظلوم شخصیت جناب سیدہ کی ہے. میں نے ابھی آپ کو پورا سلسلہ گنایا. اچھا، اور ابھی دیکھیے یہ جو فرش اعضا ہے نا، یہ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کب تک اہل البیت آیہ تطہیر، اہل البیت کی طہارت کا اعلان کرتے رہیں گے. ہم نے کہا ہماری کیا حیثیت کہ ہم اہل بیت کی طہارت کا اعلان کریں؟ ہم ہوتے کون بھی کہ اہل بیت کی طہارت کا اعلان کریں؟ ہم اہل بیت کی طہارت کا اعلان کرنے نہیں آتے، یہاں پر اپنی طہارت کا اعلان کرنے آتے ہیں. اس لیے کہ یاد رکھیے اللہ نے اہل بیت سے، دیکھیے ہم یہاں سے آ رہے ہیں، فرض کر لیجیے کپڑے پہن کے سلاد پڑھنے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں مسجد میں، اور راستے میں یہ پھل والے جو ہے پانی چھڑکتے ہیں اپنے پھلوں کے اوپر، کیلے کے اوپر، سیب کے اوپر، انگور کے اوپر، مختلف چیزوں کے اوپر. کہیں نالی میں پانی پڑا ہوا ہے، ہم اپنے کپڑوں کو بچا کے آتے ہیں کہ کہیں چھینٹیں ہمارے کپڑوں پہ نہ آ جائیں اور ہماری نماز متاثر نہ ہو جائے. تو کس کو بچنا ہے نجاست سے؟ ہم کو بچنا ہے نجاست سے، ہم کو بچنا ہے نجاست سے. تو امت میں اور اہل البیت میں یہ فرق ہے. اللہ نے امت سے کہا تم نجاست سے بچو، اہل بیت سے کہا نجاست تم سے بچے گی. سمجھ ہے نا؟ اب جو نجاست ہوگی وہ اہل بیت کے قریب آ ہی نہیں سکتی، اور جو طہارت ہوگی وہ اہل بیت سے دور جا ہی نہیں سکتی. اب یہ تو اپنے اتنے اوپر کی بات ہے، کون فرش اعضا پہ آ کے پاک ہو جاتا ہے، کون فرش اعضا سے دور رہ کے اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے. توجہ ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ فرش اعضا جیسے کچھ ہے، ہم نے ابھی شروع میں کہا کہ خمسۃ الوجوہ پنجتن پاک آتے ہیں. اب دیکھیے میشا بھائی، اہل البیت کی طہارت، اہل البیت کی طہارت، پنجتن پاک کی بات بتا رہا ہوں، کتنی عظیم طہارت ہے. اور فرمائیے گا 5 ہیں، رسول کریم ہے، مولا علی ہے، جناب سیدنا امام حسن ہے، امام حسین ہے. یہ 5 ہے نا. رسول کریم کا جنازہ 3 دن تک پڑا رہا.
کیوں 3 دن تک پڑا رہا؟ غدیر کا مجمع تو سب کو یاد ہے، کتنے صحابی تھے؟ 1.25 لاکھ۔ 1.25 لاکھ صحابیوں میں سے آپ مدینہ منورہ میں 1 لاکھ مان لیجئے، 50,000 مان لیجئے، 20,000 مان لیجئے، 10,000 صحابی مان لیجئے، 5,000 صحابی مان لیجئے، گری حالت میں مان لیجئے، حالانکہ پورا مدینہ بھرا ہوا تھا۔ مدینہ کہتے ہی سٹی کو ہے عربی میں، مدینہ بھرا ہوا تھا، لیکن سارے صحابہ 3 دن تک رسول کریم کا جنازہ پڑھا رہا اور کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا۔ تو کسی نے صاحب کہا کہ پہلے دن مولا علی نے کیوں نہیں پڑھ دی؟ ارے بھائی اگر مولا علی پہلے دن پڑھتے تھے تو یہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا تھا، علی نے دفن بھی کر دیا، علی نے 3 دن کا موقع دیا۔ کیوں 3 دن کا موقع دیا؟ اس بات کا موقع دیا کہ دیکھیں کون پاک ہے جو آ کے نماز پڑھ لے گا اور کون نجس ہے جو 3 دن تک بھی رسول کے جنازے پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ نجاست ان کے قریب آ نہیں سکتی، طہارت ان سے دور جا نہیں سکتی۔ توجہ ہے نا؟ پھر مولا علی جناب سیدہ کیا وصیت کی تھی؟ میرے جنازے میں وہ شریک نہ ہو جنہوں نے اذیت دی تھی مجھے، پردہ شب میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، وصیت تھی یا نہیں تھی؟ تو جناب سیدہ کے جنازے میں کون شریک ہوئے؟ مولا علی، امام حسن، امام حسین، حضرت سلمان، حضرت ابوذر، حضرت مقداد، حضرت عمار، بس یہ چند لوگ جو پاک و پاکیزہ تھے۔ اس کے بعد مولا علی کا جنازہ امام حسن، امام حسین نے اٹھایا، آگے سے پیچھے سے 2 فرشتوں نے اٹھایا۔ پھر امام حسن کے جنازے پر جب دفن کرنے لے جائے تھے روضہ رسول پر، تو تیر برسانے والے اور تھے، امام حسن پہ جنازے پر نماز پڑھانے والے اور تھے، ہے نا؟ تو وہ جو نماز پڑھنے والے تھے کون تھے؟ حضرت امام حسین تھے، حضرت عباس تھے، حضرت علی تھے، یہ سب بنی ہاشم تھے، اور تیر برسانے والا مروان بن حکم، اور کس کے حکم سے برسائے گئے تھے یہ بھی سب آپ کو معلوم ہے نا؟ امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، اپنے کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، امام حسن کے جنازے پہ تیر بھی برسا رہے ہیں، تو ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ امام حسن کے جنازے پر نماز پڑھیں۔ توجہ، کیوں؟ ابھی بتاتا ہوں کیوں۔ پھر امام حسین 5ویں پنجتن کے آخری کربلا میں کیا ہوا؟ گھوڑے دوڑائے گئے، نماز کس نے پڑھی؟ دفن کس نے کیا؟ چوتھے امام نے معجزاتی طریقے سے دفن کیا۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ یاد رکھیے قرآن نے ہم کو 2 اصطلاحات دی ہیں، ایک شجرہ طیبہ، ایک شجرہ خبیثہ۔ شجرہ خبیثہ کبھی شجرہ طیبہ کے قریب نہیں جا سکتا، توجہ ہے نا؟ شجرہ طیبہ والے ہی شجرہ طیبہ کے قریب جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ بھی بہت گہری بات ہے۔ دیکھیے، تولا بہت آسان ہے، فضائل بہت آسان ہے، لیکن لوگوں کو آج کل اب یہ فضائل بھی برداشت نہیں ہو رہے ہیں۔ کہاں سے پڑھی، کس کتاب میں ہے، کس نے لکھی، کون مؤلف ہے، کون مصنف ہے، حوالہ دیجئے کہاں کی چھپی ہوئی ہے، توجہ ہے نا؟ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی فضیلت بیان کر دو خوش، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت خوش، ماں باپ کی اطاعت کی فضیلت خوش، پڑوسیوں کی حقوق خوش، لیکن جہاں فضیلت الہی کس کتاب میں ہے؟ توجہ ہے نا؟ کس کتاب میں ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں چھوٹا سا جملہ چھٹے امام میں جعفر صادق علیہ السلام بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یاد رکھو ہمارے فضائل کے سلسلے میں اگر کوئی حدیث تمہارے سامنے آئے تو اس کو ٹھکرانا مت یہ کہہ کر کہ ہماری سمجھ میں آئی نہیں۔ تمہاری سمجھ ہے کیا ہمارے فضائل کے مقابلے پر؟ تمہاری سمجھ کی حقیقت کیا ہے ہماری فضیلت کے مقابلے پر؟ اس لیے کہ اب میں فضیلت ایک بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ سنیے، تب تھوڑا سا شاید سمجھ میں آ جائے، تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے۔ وہ لوگ جو فوراً ارے نہیں یہ تو غلو ہے، یہ تو بہت آگے تو نصیری ہو گئے۔
رسول کریم ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں فرائض الصمتین جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 38 اس کا حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں. بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلقنی وخلق علیا وفاطمہ والحسن والحسین. اللہ نے مجھے خلق کیا، پھر علی کو خلق کیا، پھر فاطمہ کو خلق کیا، پھر حسن کو خلق کیا، پھر حسین کو خلق کیا. عباس ابن عبد المطلب جو چچا ہیں رسول کریم کے، رسول کریم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیف بدأ خلق اللہ، اللہ نے اپنی مخلوق کا آغاز کیسے کیا، کب کیا، کیسے کیا؟ تو رسول اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خلق اللہ تکلم بکلمۃ، اللہ نے ایک کلمہ نکالا. یہ ہمارے لیے سمجھانے کے لیے اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالا. فخلق منہ نورا، اس کلمے سے ایک نور خلق کیا. وتکلم کلمۃ اخرى، پھر ایک اور کلمہ اللہ نے ایجاد کیا. فخلق منہ روحا، پھر اس کلمے سے اللہ نے روح کو خلق کیا. فمزج النور بالروح، اللہ نے روح کو نور سے ملایا، نور کو روح سے ملایا. فخلقنی نوری، پھر اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. ففتق من نوری نور العرش، اللہ نے میرے نور سے عرش کو خلق کیا، عرش کو خلق کیا. فنور العرش من نوری ونوری افضل من نور العرش لأن نور العرش من نوری ونوری من نور اللہ. یاد رکھو میں عرش سے افضل ہوں اس لیے کہ عرش میرے نور سے خلق ہوا ہے اور میرا نور اللہ کے نور سے خلق ہوا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. آئیے ایک مل جل کر اور صلوات پڑھتے ہیں محمد. وقت کم ہے، میں عربی بند کرتا ہوں، صرف اردو کا ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں. پھر رسول کریم نے ارشاد فرمایا وفتح نور علی، اللہ نے علی کے نور کو خلق کیا. اس نور سے اللہ نے کیا خلق کیا؟ ملائکہ، ملائکہ کو نور علی سے خلق کیا. پھر نور سیدہ سے سماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا. والسماوات والارض، اور جناب سیدہ کا نور سماوات اور ارض، آسمانوں اور زمینوں سے افضل ہے، اس لیے کہ آسمانوں اور زمینوں کا نور سیدہ کے نور سے ہے اور سیدہ کا نور اللہ کے نور سے ہے، اللہ کے نور سے ہے. پھر حسن کے نور سے کیا خلق کیا؟ فخلق من نور الحسن الشمس والقمر، حسن کے نور سے چاند اور سورج کو خلق کیا. چاند اور سورج سے حسن کا نور افضل ہے، اس لیے کہ چاند اور سورج حسن کے نور سے ہے اور حسن کا نور اللہ کے نور سے ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَخَلَقَ مِن نُورِ الْحُسَيْنِ الْجَنَّةِ، اللہ نے حسین کے نور سے جنت کو خلق کیا. توجہ، جنت کو خلق کیا. آج جس مسلمان سے پوچھئے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ جنت کے لیے. روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جنت کے لیے. حج کیوں کرتے ہو؟ جنت کے لیے. زکات کیوں دیتے ہو؟ جنت کے لیے. اخلاق کا مظاہرہ کیوں کرتے ہو؟ جنت کے لیے. ماں باپ کی اطاعت کیوں کرتے ہو؟ جنت کے لیے. بھائی بہن کا حق کیوں ادا کرتے ہو؟ جنت کے لیے. جس چیز کو دیکھیے جنت کے لیے، جنت کے لیے، جنت کے لیے، جنت کے لیے. رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے حسین کے نور سے جنت کو خلق کیا، حسین کے نور سے جنت کو خلق کیا. دنیا میں اور ہم میں بس یہی فرق ہے، دنیا جنت کے پیچھے جاتی ہے، ہم علی کے جنت کے پیچھے جاتے ہیں. اسی لیے تو ہم حسین حسین کرتے ہیں، یا ہم حسین حسین جہاں بھی کرنے بیٹھ جاتے ہیں اسی جگہ کو جنت بنا دیتے ہیں. یہ شہید ثالث کا مزار نہیں ہے، یہ جنت ہے. اس لیے کہ جنت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے وہاں انسان کو سکون ملتا ہے. فضائل علی سن کر مومن کو سکون ملتا ہے، یہی تو حلالی ہونے کی دلیل ہے. اور غیر حلالی ہونے کی دلیل کیا ہے کہ جہاں فضیلت علی آئی، بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تو چھٹے امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک اور درود پڑھتے ہیں. اذا سمعتم فضیلۃ من فضائلنا، اگر تم ہمارے
ہماری فضیلت میں سے فضائل میں سے کوئی فضیلت سنو فلا تردوہ قائلا تو اس کو ریجیکٹ مت کرنا یہ کہہ کر کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. ریجیکٹ مت کرنا یہ کہہ کر کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تو کہا مولا کیا کہیں؟ کہا بس یہ کہنا ان عقیدتنا عقیدت محمد و آل محمد، ہمارا اس سلسلے میں وہی عقیدہ ہے جو آل محمد کا عقیدہ ہے. توجہ ہے نا؟ تو ادھر ادھر کے جو مولوی ملا آ رہے ہیں نا بہکانے کے لیے، ارے صاحب پوری رات شب بیداری کی نماز نہیں پڑھی، کیا فائدہ ہے ایسی شب بیداری کا؟ میں کہتا ہوں تو کیا فائدہ ہے ایسے حج کا؟ حج کرنے کے لیے گئے، واپس آئے، داڑھی نہیں رکھی. کہہ دیجئے کیا فائدہ ہے ایسے حج کا؟ نماز مقصد اذان سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کے. مقصد امام حسین، ارے کیوں دیوانگی کی بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو؟ مقصد حسین یا اللہ کی سمجھ میں آئے گا یا محمد کی سمجھ میں آئے گا؟ اگر مقصد حسین سمجھنا ہے یا اللہ بننا پڑے گا یا معصوم بننا پڑے گا. غیر معصوم کی سمجھ میں مقصد حسین نہیں آئے. اور میں کہوں آپ کو مقصد نماز سمجھ میں آیا؟ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کیا مقصد نماز پڑھنے کا؟ کیا مقصد روزہ رکھنے کا؟ کیا مقصد حج کرنے کا؟ ہم پہلے وہ مقصد بتاؤ جو اللہ کا مقصد ہے، پھر حسین کا مقصد سمجھنا. توجہ ہے نا؟ پھر حسین کا مقصد سمجھنا. تو کوئی بھی فضیلت آخر لوگ اگر شکوک و شبہات پیدا کریں عزاداری میں، علم بہت ہو گئے، تعزیے بہت ہو گئے، تابوت بہت ہو گئے، شب بیداریاں بہت ہو گئی، یہ بہت ہو گیا، وہ بہت ہو گیا. اپنی شیعہ قوم کو ڈانٹنا، جس معاف کیجیے گا جمعہ 8 دن قم رہ کر آ گئے. جمعہ 8 دن نہ عربی کی عین تھی نہ فارسی کی فے تھی. توجہ ہے نا؟ اور آ کر یہاں اپنے بزرگوں کی جو ہمارے بیٹھے ہوئے نا، خدا کی قسم آپ مجھے نہیں معلوم خدا کی قسم آپ میں سے کون پتہ نہیں اہل بیت کے کون کتنا قریب ہے. کسی کی نیت کا کوئی نہیں معلوم. نیت نہیں پڑھ سکتے ہو کسی کی. اگر نیت پڑھ لو گے تو معصوم ہو جاؤ گے. نیت یا اللہ جانتا ہے یا معصوم جانتا ہے. تمہیں کیا پتا کہ شب بیداری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور تمہیں کیا پتا وہ جا کے اس نے گھر میں نماز پڑھ لی ہو؟ وہ نماز ہی کیا جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہو؟ وہ نماز ہی کیا؟ تو میرے بھائی یہ دیکھیے جو ملا آ رہے ہیں نا بہکانے کے لیے فضائل کے سلسلے میں، کہ بھئی دیکھیے آج کل ٹھیک ہے فضائل تو بہت ہیں بیت کے، مگر آج کل ترقی کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، انقلاب کا زمانہ ہے، اپنے وقت میں فرعون کو اپنے وقت کے یزید کو پہچانو. اور اب تو انتہا کیا ہو گئی ہے پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیے یہ میں آپ کو ایک بہت ہی گمبھیر روایت سنانے جا رہا ہوں پورے حوالوں کے ساتھ، کہ جب امام تشریف لائیں گے نا ظہور سے، تو میں شیعہ اثنا عشری لوگوں کی بات کر رہا ہوں. 12 اماموں کے ماننے والے شیعوں کی وہ جنگ کریں گے باقاعدہ 12 امام سے. اور پتہ ہے کیا جنگ کریں گے؟ آپ تو ایک نیا دین لے کے آ گئے. یہاں جن لوگوں کو تبرہ برداشت نہیں ہے، جب وہ آئیں گے، آغا خمینی تک نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں اس روایت کو لکھا ہے کہ جب امام آئیں گے تو کیا کریں گے؟ جو غاصبین ہیں وہاں سے اکھاڑیں گے. یہ سب پوری روایت سنی ہے آپ نے. تو جنگ کریں گے امام سے 12 امام سے. کیوں؟ اب آج کل ہو کیا رہا ہے، یہ آپ کو 12 امام کو جواب دینا ہوگا. فیس بک کے اوپر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لبیک یا خامنئی، لبیک یا سیستانی، نیچے لبیک یا حسین. کتنا گرائیں گے امام حسین کو آپ؟ کتنا گرائیں گے؟ خود آگے خامنئی کہہ چکے ہیں کہ میں لرز جاتا ہوں اگر کوئی مجھ کو علی کے غلاموں میں سے کسی غلام سے ملا دیتا ہے تو. علی کے غلاموں میں سے کسی، اور جہاں ہم نے کہا یہ ارے تو مرجعیت کا مخالف ہے، الحمدللہ ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا.
آپ کی دعا سے نجف اشرف میں پیدائش ہوئی ہے، آقا خمینی کی گود میں پلا بڑھا ہوں میں. ہمارے والد، یہ جو انقلاب آیا ہے نا ایران میں، ہمارے والد مرحوم کیسیٹیں لے کے، اس زمانے میں کیسیٹیں ہوتی تھی ٹیپ ریکارڈ کی چھوٹی والی، وہ کیسیٹیں لے کے جاتے تھے 1965 سے لے کے 1978 تک ایران جاتے تھے ہمارے والد کو کیسیٹیں لے کے، چونکہ وہ انڈین تھے، ان کی چیکنگ ٹھیک سے نہیں ہوتی تھی. انڈین ہونے کی بنیاد پر الحمدللہ دعا دیجئے ہمارے ہندوستان کی عزت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی، اور اس لیے رہے گی کہ اس اکثریتی ہندو ملک میں ایک ایسا ہے کہ 55 ہندو ممالک ہیں، 55 ہندو ممالک میں صرف ایک ملک ایران ایسا ہے کہ جس ملک میں عاشورہ کی چھٹی ہوتی ہے تو کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ اکثریت شیعوں کی ہے. عراق میں اگر چھٹی اکثریت شیعوں کی ہے، پاکستان میں جو چھٹی ہوتی ہے وہ ہندوستانی کا غیر مناسب، لیکن اس ملک میں ہم شیعہ ہیں. ایمانداری سے بتائیے اثنا عشری ہیں، کیا ہم متحد ہیں؟ کیا کوئی ہمارا لیڈر ہے؟ کیا ہمارا کوئی پنجاب کی طرح ایک خاص علاقہ ہے جیسے سکھوں کا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے اوپر دباؤ بنا سکے؟ لیکن ہندوستان میں گزٹڈ چھٹی ہے عاشورہ کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنے ہمارے ملک کے ہندو امام حسین کو مانتے ہیں اتنے سعودی کے وہابی نہیں مانتے. بھارت زندہ باد. توجہ ہے نا، امام حسین نے ایسے تھوڑی کہا تھا کہ مجھے ہندوستان جانے دو. کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو بات ہوگی جو کہا مجھے ہندوستان جانے دو. توجہ ہے نا. بھارت ہندوستان قابل فخر ہے ہمارے لیے، کل بھی تھا آج بھی رہے گا، کہ ہم اقلیت در اقلیت ہونے کے باوجود امام حسین کے نام پر یہاں پر گزٹڈ چھٹی ہے. اور آپ کے اس یو پی میں 13 رجب کو یو پی گورنمنٹ کی طرف سے چھٹی ہے. اور کیا چاہیے ہم کو، اور کیا چاہیے ہم کو؟ تو بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، لیکن بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اہل البیت کے مراتب کو لعن اللہ امتن، لعنت ہو اس گروہ پر. زیارت عاشورہ میں ہم پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، کیا ہے اس گروہ پر کہ جو آپ کو ان مرتبوں سے نیچے لے آئے جن مرتبوں پر آپ کو اللہ نے فائز کیا ہے. تو آپ ایمانداری سے بتائیے، ڈریے مت. ڈرنا تو مجھے چاہیے، اس لیے کہ معاف کیجیے گا 1000 روپلی لے کے جو مولوی 1000 روپے لے کر جو مولوی درباری بن جاتے ہیں، میں الحمدللہ اپنی تعریف نہیں کر رہا، مگر سب کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں. ارے درباری بنو تو اس اہل بیت کے درباری بنو کہ جو دربار نہ کل ختم ہوا تھا نہ آج ختم ہوا ہے. توجہ ہے نا. مراجع ہمارے دل ہے، ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، ہمارا ایمان ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو میاں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دل اور دماغ. دل اور دماغ. دل 24 گھنٹے دھڑکتا ہے، سو گے تو دھڑکے گا، جاگو گے تو دھڑکے گا، چلو گے تو دھڑکے گا، کھانا کھاؤ گے تو دھڑکے گا، بات کرو گے تو دھڑکے گا. دماغ ہر وقت نہیں سوچتا، دماغ ہر وقت نہیں سوچتا. سو گے تو دماغ نہیں سوچے گا، جاگو گے تو دماغ سوچے گا. توجہ ہے نا. تو یہ ہمارے مرجعیت اور عزاداری دو چیزیں ہیں استعمال جن پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مرجعیت پر بھی عزاداری پر بھی. لیکن مرجعیت ہے دماغ، عزاداری ہمارا ہے دل. دل ہر وقت دھڑکتا ہے، دماغ سے سوچا جاتا ہے. دماغ مرجعیت ہے نجف میں. توجہ، مرجعیت ہے نجف میں. عزاداری کا ہیڈ آفس ہے کربلا میں. مرجعیت ہے باپ کے پاس، عزاداری ہے بیٹے کے پاس. توجہ ہے نا. تو اسی لیے تو ہم ہر وقت حسین حسین کہتے ہیں. بس عزیزو، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن بس اتنا سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ شروع کیجئے. یہ جناب محسن جو شہید ہوئے، پہلے شہید ہیں اہل البیت کے.
میں نے جیسے کہ عرض کیا سبت الثالث شہید الثالث، پہلے شہید ہیں اہل البیت کے، کہ جب کیا آپ سمجھتے ہیں بس ایک ہی بار حملہ ہوا ہے جناب سیدہ؟ نہیں، ایک بار نہیں حملہ ہوا، بار بار حملہ ہوا، لیکن ایک حملہ ایسا ہوا، مصائب تو پہلے ہی اتنے تھے کہ بی بی سیدہ کو نوحہ پڑھنا پڑا، اور نوحہ کیا پڑھا؟ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی مصائب پڑے کہ اگر روز روشن پر پڑتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ اکبر، بی بی سیدہ نے یہ اپنا نوحہ اپنا مرثیہ قبر رسول پہ جا کے پڑھا۔ میں کہوں گا بی بی سیدہ آپ جب قبر رسول پہ جاتی تھی تو کیسے جاتی تھی؟ آگے آگے علی ابن ابی طالب، دائیں طرف حسن مجتبیٰ، بائیں طرف حسین، قبر رسول پہ جا رہی ہے، لیکن ذرا ثانیہ زہرا کو کربلا میں دیکھیے کہ جب لاشیں حسین پر گئی ہے تو کوئی نہ تھا، نہ صرف یہ کہ کوئی نہ تھا، سر پہ چادر تک نہ تھی۔ اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم میں کربلا کے۔ عزیز و تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بی بی سیدہ سلام اللہ کہتے ہیں سیدہ دروازہ کھولنے آئی تھی، نہیں، سیدہ نے کبھی دروازہ نہیں کھولا، کھولنے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ جا کے پوچھا کہ دروازے پہ آیا کون ہے؟ آنے والے نے اپنا نام بتایا، اور نام بتانے کے بعد کہا کہ علی کو گھر سے نکالو نہیں تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے جواب دیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس گھر میں رسول کی بیٹی فاطمہ ہے؟ تو آنے والے نے کہا وَإِن، اگرچہ ہو ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، اگر علی نہیں آئے تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ارے ظالم رکے نہیں، ایک مرتبہ جلتی ہوئی لکڑیاں دروازے کے قریب ہوئی، دروازے کو آگ لگائی، لگانے کے بعد ایک مرتبہ ظالموں نے کیا کیا؟ طاقتور لوگوں نے جسمانی اعتبار سے دروازے کو ایک مرتبہ دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ بی بی سیدہ پر گرا۔ سیدہ کا ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بیویاں ضرور سنیں اور ان مسائب کے درمیان اپنے لیے حاجت ضرور مانگیں، ان کے لیے ضرور مانگے جو بیمار ہیں۔ اگر کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہے تو بی بی سیدہ کے مسائب سن کر، محسن شہید کے مسائب سن کر ضرور دعا مانگے، ان آنسوؤں کے ساتھ ضرور قبول ہوگی۔ جناب سیدہ کہتی ہیں اثرونی اثرونی اثرونی۔ جو حضرات عرب ملکوں میں رہ چکے وہ جانتے ہیں جوس کی دکان پر لکھا ہوتا ہے اسیر، جوس کی دکان۔ اسیر کسے کہتے ہیں؟ وقت عصر کو عصر کیوں کہتے؟ اس لیے کہ اس وقت وقت کو نچوڑا جاتا ہے۔ سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ کو در و دیوار کے درمیان پیسا گیا، نہیں، کہا نچوڑ دیا گیا در و دیوار کے درمیان۔ سنیں، جو علامہ مجلسی نے لکھی ہے روایت وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو دروازے کی کیلیں سیدہ کے صدر مبارک میں چبھی۔ ایک مرتبہ بی بی سیدہ ہوش میں نہ رہی اس دنیا میں، غش طاری ہو گیا۔ جب غش آیا تو علی کو آواز نہیں دی بلکہ فضا کو آواز دی، این فضا، اے فضا کہاں ہو، اے
फिजा कहा हो कदिस तो शेद मोहसिनी अरे मेरा मोहसिन शहीद हो गया ए फिजा मेरा मोहसिन इस दुनिया में न रहा अहले बैत का पहला शहीद 6 महीने का माते शिकम में शहीद हो गया सैयदा 6 महीने के बाद मातम में उसे